تو آج کا جو تھا دوستوں نے کہا کہ جی وضو پر گفتگو کی جائے، تو وضو کے کچھ فضائل اور اس کے کمالات بھی سنتے ہیں اور اس کی کچھ ایک دو احتیاطیں اور ایک دو مسئلہ بھی سن لیتے ہیں۔ پہلے تو مسئلہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آیا کہ کپڑے بدلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا انسان اگر کپڑے تبدیل کرتا ہے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں بھائی، وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ کپڑے بدلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کپڑے بدلے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی رہے گا، یعنی کہ وہ کپڑے چینج کر کے باقی عبادات کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گالی بہت بری چیز ہے، کیونکہ جو بری ہے وہ بری ہے، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ گالی بری چیز ہے، لیکن اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بہت برا عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے مسلمان بڑوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا اور اپنے ہم زلف لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ لیکن اگر وہ ایک مسئلہ کہا کہ جی نماز میں جب ہنستے ہیں، اگر کوئی مذاق تن یا کچھ بات یاد آ جائے تو یا کچھ ایسا فعل ہو جائے یا کچھ ایسا کام سامنے ہو جائے واقعہ، تو انسان کی اگر ہنسی نکل پڑے تو کیا ہوگا؟ اگر تو بندے کی اتنی ہنسی نکلی ہے، یعنی کہ وہ اتنا مسکرایا یا اتنا سا ہنسا ہے کہ اس کی ہنسنے کی آواز صرف اس کے کانوں میں آئی ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فقہ حنفی کے اندر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، مگر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی نمازی بندہ کھڑا تھا، وہ اتنا ہنسا کہ اس کی ہنسی ساتھ والے کے کانوں میں پڑ گئی، اسے محسوس ہوا کہ یہ ہنسا ہے، پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کو دوبارہ سے نماز بھی پڑھنی اور دوبارہ سے جا کے وضو بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر اسے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرنا ہے۔ تو وضو کے اول آخر کی ہم کچھ ایک دو باتیں سن لیتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں، 1 منٹ کے اندر۔ بسم اللہ شریف جو ہے یہ بڑی برکت والی ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی صاحب علم اور صاحب حال ساری زندگی اپنا صرف عنوان بسم اللہ شریف رکھے پھر بھی پورا نہیں کر سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ جو بندہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا، میں اس کے کام میں ضرور برکت عطا کروں گا، وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر رب کے نام سے آغاز کرو، کام خیر و عافیت سے پایا تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے بسم اللہ والحمد للہ، تو روایات میں آتا ہے کہ جب تک بندے کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے گا تو اب حالانکہ نماز پڑھ کے چلا گیا ہے، اپنے کام پر چلا گیا، کام کر رہا ہے، اب وہ کام کر رہا ہے، لیکن جب تک اس کا وضو ہے فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وضو کا جو پہلا فرض ہے، ہم 4 فرض سیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم وضو کا پورا طریقہ سیکھیں گے، اس کی سنتیں اور اس کے مکروہات بھی ہم سارے انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں سیکھیں گے۔ اس بار صرف وضو کے فرائض کو سیکھ لیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں وضو کے۔ پہلا فرض پورا چہرہ دھونا۔ اچھا، اب چہرے کی تعریف کیا؟ کچھ لوگ سمجھتے شاید بس ایسے ہاتھ کیا، ایسے پانی ڈالا تو یہ ہمارا چہرہ دھل گیا اور یہ پیشانی اور یہ باقی رہ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جہاں سے بال اگتے ہیں نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر اس ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ ایک کان کی لو سے لے کر یہ دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا مکمل ہمارا چہرہ ہے۔ اور اس میں اگر کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا اور ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر ہماری عبادت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آرام سے اور زور سے منہ پر چھٹے مارنا یہ مکروہ ہے۔ زور سے نہ، بلکہ آرام سے پانی لے اور اس طرح چہرے پر ڈالے۔ کچھ لوگ تو زور سے مارتے ہیں، ایسا نہیں، اسے منع کیا علماء نے، یہ یعنی کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ صرف اپنے چہرے کو اس طرح دھوئے کہ یہ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے یہ ٹھوڑی تک، اور یہ ایک کان کی لو سے لے کر یہ دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمارا پورا مکمل چہرہ ہے۔ اس کا اچھے طریقے سے ایک مرتبہ پانی بہانا۔ پانی بہانے کی تعریف یہ ہے کہ اتنا پانی بہنا کہ ہر حصے پر بال برابر یا ہر بال پر 2 قطرے پانی بہ جائے، یا وہ سردیاں تو ہاتھ اس طرح کوئی کر کے لگا لے چپڑ لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پانی بہانا فرض ہے، پانی لگانا فرض نہیں ہے، پانی بہانا فرض ہے۔ تو پانی بہ جانا چاہیے اچھی طرح، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ لوگ کرتے ہیں وہ زور سے آنکھیں بند کر کے ہونٹ بند کر کے چھٹا لگاتے ہیں، تو اس طرح بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہونٹ بھی جو ہمارے چہرے کے اندر شامل ہے، تو اگر یہ بھی خشک رہ گئے تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ہم آنکھیں بند کریں گے تو اس میں بھی کچھ حصے بال برابر خشک رہ جائیں گے تو پھر بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نارمل حالت میں اپنا چہرہ رکھ کر تو پانی ڈالا جائے۔ بہت زیادہ گرم پانی، جیسے کوئی گیزر چلائے تو بڑا گرم پانی ہو، جتنا گرم کہ وہ ہاتھ جلنے لگے،
تو ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، حرام ہے، منع کیا گیا، ایسے پانی سے ہم وضو نہیں کر سکتے، اسے نارمل درمیانہ کر کے اسے وضو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ دھو لینا فرض ہے، اور 3 مرتبہ چہرے کو دھونا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض پورے کرتا ہے سنت نہیں پوری کرتا تو بزرگان نے فرمایا سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے 1 مرتبہ پانی لگائے وہ حصہ رہ جائے، لیکن جب سنت کو پورا کرے گا دوسری بار لگائے گا تو وہ حصہ بھی تار ہو جائے گا۔ تو سنت میں ہی حکمت اور سنت میں ہی برکت ہے۔ تو پھر دوسرا جو فرض ہے اچھا کچھ وہ یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت اپنے بازو کو دھونا، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، اور آدھے بازو تک دھونا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں پانی لیا ایسے بہا لیا، ہاتھ میں پانی لیا ایسے بہا لی، وہ بہا لی پھر مسا شروع کر دیا، تو بھائی ان کا وضو تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ جب پانی بہائے گا کچھ یہاں بہ جائے گا، کچھ یہاں بہے گا، کچھ یہاں بہے گا، کچھ یہ آدھے سے زیادہ تو اس کا بازو خالی رہ گیا۔ تو وہ کیا کرے کہ اسے نل کے نیچے کر کے اچھے طریقے سے دھوئے، یا اگر پانی دور ہے یا تھوڑی کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں اگر ایسا قریب کرنے کا نہیں ہے تنگ ہے نل کا، تو وہاں سے ہاتھ ڈال کر تو پھر وہ اپنے اچھے طریقے سے سارا پانی بہا کر دھوئے گا کونیوں سمیت۔ اب کئیوں کی شرٹ اتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتے نہیں، تو اسے چاہیے کہ ایسی شرٹ پہن کے وضو ہی نہ کرے، بہتر ہے کہ وہ ایسا کھلا کپڑا پہنے کہ جس سے آرام سے اچھے طریقے سے دھل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہانے سے یہ ہمارا وضو نہیں ہوتا، اور نہ یہ طریقہ کار ہے۔ اچھے طریقے سے دھونا کہ ہر بال کے اوپر 2 قطرے پانی بہ جائیں، 1 مرتبہ دھونا فرض اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح۔ فقہ حنفی کے اندر چوتھائی سر کے حصے کا مسح کر لینا بھی اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب جو ہر انسان کوئی بھی انسان ہے اس کا جو سر ہے وہ اس کے ہاتھ کے مطابق 4 ہاتھ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان آپ چاہے کر کے دیکھ لیں، اس طرح کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ کا سر ہے وہ 4 ہی ہاتھ ہے۔ اگر ایک مثال کوئی انسان ایسی جگہ پر پانی کی کمی ہے تو ہاتھ گیلا کر کے تر کر کے لگا لے گا تو پھر بھی اس کا مسح ہو جائے گا فقہ کے دوران۔ لیکن جو سنت طریقہ ہے برکت جو ہے وہ سنت میں اور حکمت بھی سنت میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ کیا ہماری عقلیں کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے، وہی بہتر طریقہ جو حضور علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا سیانے نہ بنو، وہی طریقہ کرو جو میرے نبی کا ہے، میرے نبی نے جیسا کر کے دکھایا ویسا ہی کر کے دکھاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا مسح کرنے کا سر کا وہ سنت وہ یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ ایسا کریں کہ اگر آپ لوگ کسی جگہ میں کہ وہاں ٹوٹی ہے تو آپ اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو تر کر لیں، پھر ایک ہاتھ میں چلو میں پانی بھر لیں اور ٹوٹی کو بند کر دیں۔ اب یہ ہاتھ تو مستعمل ہو گیا، اب یہ ہاتھ مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا، اب اس سے ہمارا نہیں ہوگا، پھر یہ جو ہاتھ میں پانی اس پر بہائیں گے تو ہمارے دونوں ہاتھ تار ہو جائیں گے۔ اچھا اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں پہلے تر کرتے ہیں پھر ٹوپی اتارتے ہیں یا امامہ اتار کے رکھتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہاتھ تو ہم نے استعمال کر لیے تو اس سے مسح نہیں ہوگا۔ ٹوپی پہنی ہے یا امامہ شریف پہنا تو اسے اتار کر پہلے اپنے پاس رکھ لیں، ٹانگ کے اوپر گھٹنے پر یا اپنی جھولی میں رکھ لیں، رکھ کر اس کے بعد پھر جو طریقہ ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا تار کریں، اور یہ جو 3 انگلیاں یہ لاس والی ہے، جو لاس سے سٹارٹ ہوتی ہے نا اینڈنگ سے یہ والی، اس کو اس طرح تینوں کو ملا لیں اور پھر ملا کر اسی طرح یہاں سے جہاں سے بال اٹھتے ہیں یہاں سے لے جانا پیچھے شروع کریں، اس طرح کی شہادت کی انگلی انگوٹھا اور یہ ہتھیلیاں ہماری سر کو نہ لگیں، جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا نا یہ پیچھے چلا گیا یہاں تک۔ اب میری ہتھیلیاں انگلیاں اور انگوٹھے یہ لگے نہیں ہیں، اب ان کو کیسے، یہ تو تینوں استعمال ہو گئی، اب ان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس طرح استعمال، پہلے ہتھیلیاں یہ انگلیاں گئیں، اب ہتھیلیاں اس طریقے سے واپس لائیں گے کہ ہماری شہادت کی انگلی اور انگوٹھا مس نہ ہو۔ اب یہ ہتھیلیاں بھی استعمال ہوگی 3 انگلیاں بھی، اب یہ بچی 2 چیزیں اور ہمارے الٹا، پھر ان کانوں اس سے کانوں کا ہم خلال کریں گے، پھر اس کے بعد یہ جو انگوٹھے ہیں پھر اس کو کان کی بیک سائڈ پہ، اور پھر یہ جو ہمارے الٹا اب یہ تو سارا استعمال ہو گیا، اب یہ رہے پھر اس طرح دائیں ہاتھ تو پھر اس طرح بائیں ہاتھ سے ہم اس کا مسح کریں گے۔ کچھ لوگ گردن کا کرتے ہیں، نہیں گردن کا کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ تار کرتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں، ایسا کرنے سے بھی ان کے ہاتھ مستعمل ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا یہ بڑی باریکی ہے اور ہماری ضرورت کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اور وضو ہماری تمام عبادتوں کی جان ہے۔ وضو ہی نہیں ہے تو کون سی عبادت کریں گے، کون سا ذکر کریں گے، کون سی نماز پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو تیسرا فرض یہ ہے، اور سنت طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا، تو اسے کوشش کریں اپنی زندگی میں روزانہ ریویژن کرتے رہیں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے اور اپنی نسلوں کو بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا سکھائیں۔ اب یہ نہیں کہ کسی کو وضو کرنا آ گیا تو سب کے عیب نکالے، اے ویخ مینوں تے آندی ہے نہیں تے آندا ہی کوئی نہیں، جو ہم لوگوں کے حال ہے، یہ حقیقت ہے۔ اینج وضو کری دا اینو پتہ ہی نہیں گا، زندگی لنگا لی، بڑا بندا ہے، اے فلانا ہے تے فلانا، اینو وضو ہی نہیں آندا، یہ طریقہ نہیں ہے اور نہ بڑوں نے یہ سکھایا ہے۔